بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 19 میں ہم جو عنوان آپ بچوں کے سامنے پڑھیں گے وہ باب نمبر 3 زمین اور ماحول سے لیا گیا ہے۔ ہم پاکستان کے طبعی خد و خال پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے پہلا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ تھا پہاڑی سلسلے۔ اس میں ہے شمالی پہاڑی سلسلے ہم نے پڑھ لیا، اب ہے شمالی مغربی پہاڑی سلسلے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سے پہاڑی سلسلے ہیں۔ کوہ ہندوکش۔ کوہ ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ سطح مرتفع پامیر سے شروع ہو کر دریائے کابل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے جو کہ تقریباً 7690 میٹر بلند ہے، اور چترال، سوات اور دیر کی پہاڑیاں اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے۔ کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی تقریباً 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں۔ کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس میں دریائے کرم جو درہ کرم ہے، ٹوچی اور گومل ہے۔ دریائے کرم اور دریائے گومل جو ہیں کے درمیان واقع یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ ان دریاؤں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی اور تاریخی اہمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ کوہ سلیمان۔ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً درمیان میں واقع ہیں۔ سب سے بلند چوٹی اس سلسلے کی تخت سلیمان ہے جس کی سطح سمندر سے جو اونچائی ہے 3443 میٹر ہے۔ دریائے بولان اس سلسلے کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں بگٹی اور مری کی پہاڑیاں ہیں، یعنی یہ ہمیں جو ہے وہ آگے بلوچستان تک لے جاتی ہیں۔ درہ بولان جو کہ بلوچستان میں واقع ہے اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ کیرتھر کی پہاڑیاں۔ کیرتھر کی پہاڑیاں دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہیں۔ کیرتھر کی سب سے زیادہ جو بلندی ہے تقریباً وہ 2150 میٹر ہے۔ دریائے حب اور لیاری کیرتھر سے بحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں۔ ہمارے دریا یاد رکھیے گا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ کوہ نمک۔ کوہ نمک جس کو ہم سالٹ رینج کہتے ہیں، یہ سطح مرتفع پٹوار کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ نمک کے مشرق میں دریائے جہلم واقع ہے۔ کوہ نمک کی اوسطاً جو اونچائی ہے وہ تقریباً 700 میٹر ہے۔ اس سلسلے کی سب سے جو بلند چوٹی ہے وہ سکیسر ہے جس کی اونچائی جو ہے وہ 1500 میٹر ہے، اور اہم مشہور دریا دریائے سون یا جس کو وادی سون بھی کہتے ہیں۔ میدانی علاقے۔ پہاڑی سلسلے ہم نے پڑھ لیے، شمال مغربی اور مغربی، اور اب ہے میدانی علاقے۔ دریائے سندھ کا میدان پاکستان کو اللہ پاک نے جو ایک اور بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ میدانی علاقے ہیں۔ دنیا کی وہ کہہ رہا ہے تقریباً 80% آبادی میدانوں میں ہی رہتی ہے۔ نہ پہاڑی سلسلوں میں رہا جا سکتا ہے، نہ صحراؤں میں، اور نہ ہی جو کیا کہتے ہیں پہاڑی جو برفیلے علاقے ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں رہا جا سکتا۔ تو میدانی علاقے رہائش کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو دو میدانی علاقے بڑے مشہور ہیں، دریائے سندھ کا بلائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کے بلائی میدان کو پنجاب اور دریائے سندھ کا زیریں میدان کو سندھ کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کا جو میدانی علاقہ ہے وہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جو ٹریبیوٹریز ہیں جہلم، چناب، راوی، ستلج کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہے، اس لیے یہ بہت زرخیز ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے، جس کا نام 5 دریاؤں جہلم، چناب، ستلج، سندھ اور راوی کی وجہ سے پنجاب پڑا ہے۔ پنج آپ یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے
وہ ایک ہی دریا دریائے سندھ سے مل کے بنا ہے۔ یہ میدان قریباً ہموار ہے اور دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے، اور لہٰذا مٹی بہت زرخیز ہے۔ بارش کی کمی ہے جس کو ٹیوبولوں کے ذریعے اور نہری پانی کے ذریعے پورا کیا گیا ہے، اور فوری اور ضرورت کے مطابق آبپاشی سے بہتر پیداوار، دنیا کے بہترین فصلیں اور بہترین پھل جو ہے وہ ان دونوں جو میدانی علاقے ہیں وہاں کاشت کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو سمجھ لگ گیا ہے۔ آپ نے جو گھر سے یاد کرنا ہے وہ تفصیلی سوال ہے، پاکستان کے طبعی خد و خال کی وضاحت کریں۔ یہ آپ نے گھر سے تیار کر لینا ہے، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور آپ شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ آنے والے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔